بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ داد رسی۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی سو رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ پھر لاکھ چاہا کہ دوبارہ نیند آ جائے، مگر نیند کوسوں دور نکل چکی تھی۔ بستر پر کروٹ بدلتا رہا۔ جب کسی طرح آنکھ نہ لگی تو خدا ترس بادشاہ کو خیال آیا کہ شاید کوئی مظلوم فریاد کر رہا ہے یا کوئی فقیر بھوکا آیا ہے، اس لیے نیند جھٹ گئی۔ غلام کو حکم دیا، باہر جا کر دیکھو کون ہے۔ غلام نے باہر جا کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ واپس آ کر کہا، جہاں پناہ کوئی شخص نہیں۔ محمود نے پھر سوچا کہ سو جاؤں، مگر نیند نہ آتی تھی۔ وہی بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ غلام کو دوبارہ کہا۔ غلام دوڑتا ہوا گیا، ادھر ادھر دیکھا اور واپس آ کر بولا، حضور کوئی نہیں ہے۔ سلطان کو شبہ ہوا کہ شاید غلام تلاش کرنے میں جی چراتا ہے۔ غصے میں خود اٹھ کھڑا ہوا اور تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے باہر آ گیا۔ بہت تلاش کی، مگر کوئی شخص نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک مسجد تھی۔ اس کے دروازے پر آ کر اندر کی طرف جھانکا تو آہستہ آہستہ کسی کے رونے کی آواز آئی۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو ایک شخص فرش پر پڑا نظر آیا، جس کا منہ زمین سے لگا ہوا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آہیں بھر رہا تھا اور چپکے چپکے کہہ رہا تھا کہ سلطان کے دروازے بند ہیں تو کیا ہوا، سبحان کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ اگر محمود ولی سو رہا ہے تو حرج نہیں، معبود عز و جل تو جاگ رہا ہے۔ محمود اس کے قریب پہنچ کر بولا، محمود کی شکایت کیوں کرتا ہے؟ وہ تو ساری رات تیری تلاش میں بے چین رہا۔ بتا تجھے کیا تکلیف ہے، کس نے تجھے ستایا، کیوں اور کس گھر سے آیا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولا، حضور ایک درباری کے ہاتھوں ستایا ہوا ہوں، مگر اس کا نام نہیں جانتا۔ اس نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ آدھی رات کو مستی کے عالم میں میرے گھر آتا ہے اور میری شریک حیات کی عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس تلوار کی آب سے اس داغ کو نہ دھویا تو کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گربان۔ یہ سن کر محمود کو مذہبی اور شاہی ہمت کے جوش سے پسینہ آ گیا۔ غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولا، بتا کیا اس وقت بھی وہ ملعون وہیں ہوگا؟ اس شخص نے جواب دیا، اب تو بہت رات گزر چکی، شاید چلا گیا ہوگا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ پھر آئے گا۔ سلطان نے کہا، اچھا اس وقت تو جاؤ، مگر جس روز اور جس وقت وہ آئے تو مجھے اطلاع کرو۔ اس شخص نے سلطان کو دعا دی اور رخصت ہو کر چلا ہی تھا کہ سلطان نے ٹھہرنے کا حکم دیا اور پہرے داروں سے کہا، خواہ میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں، اس کو فوری مجھ تک پہنچا دو۔ اور وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ تیسرے روز وہ شخص شاہی محل سرا کے دروازے پر پہنچا۔ پہرے داروں نے اس کی شکل دیکھتے ہی سلطان کو خبر کر دی۔ سلطان جاگ رہا تھا اور تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، چلو رات کے شکار کرنے والی لومڑی تک مجھے لے چلو۔ یہ سن کر وہ شخص آگے ہوا اور سلطان اس کے پیچھے پیچھے۔ گھر پہنچ کر اس شخص نے وہ جگہ بتائی جہاں وہ ظالم شخص خزانے کا سانپ بن کر سو رہا تھا۔ سلطان نے تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ ایسے جمایا کہ تمام فرش پر انصاف کا لالا زرد کھل گیا۔ اس کے بعد سلطان مڑا اور مظلوم شخص سے پوچھا، اب تو محمود سے خوش ہوا؟ یہ کہہ کر محمود نے مصلی منگوایا اور ایک طرف بچھا کر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی۔ پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا، گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو لاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا، اس جھونپڑی میں سلطان کی کیا خاطر کر سکتا ہوں، جو کچھ ہے حاضر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دسترخوان لگایا اور سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے لے کر آیا اور سلطان کے سامنے رکھ دیے۔ سلطان نے اس رغبت اور شوق سے یہ ٹکڑے کھائے، شاید عمر بھر کوئی لذیذ چیز اس طرح نہ کھائی ہوگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر سلطان نے اس شخص سے کہا، معاف کرنا میں نے تمہیں کھانے کی تکلیف دی، لیکن سنو، بات یہ ہے کہ جس روز تم ملے اور اپنا دکھڑا سنایا، اس وقت سے میں نے قسم کھائی کہ جب تک اس خبیث کا سر نہ اتار لوں رزق کو حرام سمجھوں گا۔ پھر 2 رکعت شکرانے میں پڑھے جس پر تم حیران ہو رہے ہو، لیکن سنو، اس شخص کے متعلق مجھے اندیشہ تھا کہ میرے بیٹوں میں سے کوئی ہوگا، کیونکہ اتنی بڑی گستاخی کی ہمت صرف بادشاہ کی اولاد ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ عام طور پر غرور کے نشے میں مست رہتے ہیں۔ چنانچہ میں تمہارے ساتھ یہاں اپنے کسی فرزند کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ جب میں نے صورت دیکھی تو معلوم ہوا
کہ یہ کوئی اجنبی ہے، کہ یہ میرا فرزند نہیں، کوئی غیر شخص ہے، اس لیے میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ بے شک بادشاہ ہو تو ایسا انصاف کرنے والا ہو۔ اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتے ہی رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔